الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل. لیول 3 کی آج ہماری تیسری کلاس کا سلسلہ ہے، تیسری کلاس ہے ہماری. پچھلی کلاس یعنی جمعرات کے دن ہم نے زبدۃ التوحید سمت قبلہ سے جو اس کا قاعدہ اولا ہے اس سے ہم نے سمت قبلہ نکالنا سیکھا تھا. امید ہے کہ آپ نے مشقیں کی ہوں گی، تو جو کچھ سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے، پھر ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کوئی سوال ہے پچھلی کلاس کے متعلق؟ اس میں سے میں نے گروپ میں بھی میسج کر دیا تھا کہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، پی ڈی ایف میں بھی اور اس کے اندر نا کچھ نہ کچھ آپ کو فرق محسوس ہوگا. کیلکولیٹر میں لکھنے کے حساب سے جو میں نے تصویریں بھیجی ہیں تو یہ کچھ پی ڈی ایف کے مقابلے میں آسان ہے. تو دونوں ہی طریقے درست ہیں، جو بھی چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مشق لازمی کر لیجیے گا. اس کے اندر بریکٹس کا کافی ایشو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے کل بھی دیکھا تھا کہ پرسوں کی کلاس کے اندر بھی یہی ایشو آ رہا تھا نا، کیلکولیٹر کی تبدیلی کی وجہ سے. پھر موبائل والے کیلکولیٹرز تو ان کے ہر کیلکولیٹر کا سسٹم بھی الگ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اگر موبائل والا کیلکولیٹر کھولیں گے تو اس کے اندر جو لاک کے ساتھ بریکٹ آتا ہے وہ یعنی کہ کرو والا نہیں آتا، بلکہ ایک اسکوائر ٹائپ میں آتا ہے. یعنی کہ بالکل ایک سیدھا ہوتا ہے، کرو نہیں ہوتا. تو پھر اس کے ایک الگ طریقے ہوتے ہیں اور اس طرح اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں. بریکٹ والے کے وہ نارمل بریکٹ ہوتا ہے. تو جو کیلکولیٹر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر کم از کم 4-5 مشقیں آپ کر لیں گے تو امید ہے کہ ہر طرح کی صورت آپ کے سامنے آ جائے گی اور اچھے طریقے سے آپ اوقات سمت قبلہ نکالنے پر آگے ہو جائیں گے. سوال نہیں ہے تو نفی کا کرتے ہیں یا سبق شروع کر لیتے ہیں ڈائریکٹ؟ ٹھیک ہے، ہم سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے کتاب جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کشف العلہ عن سمت القبلہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ رسالہ مبارکہ ہے، جو کہ آپ نے بہت ہی اس علم کے اندر جو ایک آپ کی بہارت کے اوپر یہ نا ثبوت ہے کہ جس انداز سے آپ نے اس کے اندر باتیں اور تحریر فرمائی ہے واقعی کمال ہے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کا تفصیلی تعارف سنیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اعلیٰ تعالی رحمہ کی کیا کیا شان ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر تھی، اور ظاہر سی بات ہے امام کا کلام، کلام الامام امام الکلامی، کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو جو اس کے اندر باریکیاں تھی پھر ظاہر سی بات ہے مقتوضے کی حالت میں تھا. تو قاضی شہید عالم رضوی صاحب بریلی شریف کے ہیں، تو انہوں نے اس کو، اس کی تسہیل، اس کی تخریج اور اسی طرح تحقیق وغیرہ تمام کام اس میں سر انجام دیے. اور جو کہ اس کو سمجھ لیجیے کہ علماء کرام پر بھی، طلباء کرام پر بھی، اور بالخصوص علم توفیق سے شغف رکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا احسان ہے. آئیے کچھ اس کا ہم تعارف سماعت کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر جو 10 قواعد ہیں وہ ہم اس کو پڑھیں گے.
लीजिए ये कशफुलिल्लाह अलदत ने अलैहि रहमान ने रिसाला लिखा है। फिर इसकी वजाहत के ऊपर इन्होंने जो लिखी उसका नाम क़िबला नुमा रखा। तक़दीम तहशिया तरतीब में रफ़उल इल्ला। रफ़उल इल्ला के नाम से इन्होंने इब्तिदा के अंदर इस्तिलाहात यानी कि जो आगे किताब में इस्तेमाल होनी थी उन इस्तिलाहों की मुकम्मल तफसील इब्तिदा में ज़िक्र कर दी और उसका नाम उन्होंने रफ़उल इल्ला रखा। तो उसी को जानिब इशारा है कि तरतीब रफ़उल इल्ला मौलाना मुफ्ती काजी शहीद आलम रज़वी कठियावी दावत बरक़ातुहू आलिया आज भी हयात हैं। इनकी कई सारी किताबें हैं और बहुत ही शानदार इनकी खिदमत हैं और इनमें तौक़ीद के बहुत ही माहिर हैं। इब्तिदा में तकरीज़ वगैरह है तो ये आप खुद ही इसको पढ़ लीजिएगा। जी सवाल कर लीजिए। जी ये जो किबला नुमा है ये हाशिया है, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और जो कशफुलिल्लाह ये मौलाना मुफ्ती काजी शहीद आलम रज़वी, ये अभी तक हयात हैं। कशफुलिल्ला आला हज़रत अलैहि रहमा ने तहरीर फरमाई है और इसके ऊपर जो हाशिए वगैरह लगाए वो काजी शहीद आलम रज़वी साहब ने थे और इस तमाम के मजमूए का नाम उन्होंने क़िबला नुमा रखा है। ये काजी शहीद आलम रज़वी साहब ने। ये देखिए ये मखतूत है कि कैफियत आला हज़रत अलैहि रहमा की उम्मीद शायद हो सकता है कि आला हज़रत अलैहि रहमा की राइटिंग हो या फिर आपके किसी खलीफा की राइटिंग होगी। भी ज़्यादा फरमा लें कोई भी होंगे कम अज़ कम हमारे बुज़ुर्ग भी होंगे और उनकी तमाम चीज़ों में ही बरकतें होती हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है ये मुसव्वदा है। मुसव्वदा ही होता है कि जब सबसे पहले लिखते जैसे आप यूँ कह लीजिए कि रफ़ काम जिसे कहते हैं ना वो मुसव्वदा कहलाता है। फिर एक होता है मुबय्यदा। मुबय्यदा ये होता है कि रफ़ काम करने के बाद जो फेयर करते हैं तो उसे मुबय्यदा कहते हैं। इसके अंदर इज़ाफ़ी चीज़ें नहीं होती। आप देखेंगे कितना फ़र्क महसूस हो रहा होगा ना। जो भी काटा पीटी होती है वो तमाम की तमाम चीज़ें मुसव्वदा में होती हैं फिर उसके बाद इसका मुबय्यदा किया जाता है। पुराने दौर की बातें अब तो डायरेक्ट जो है ना इस तरह वर्ड वगैरह पे टाइप किया जाता है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ क़िबला के उन्वान पर अब तक जितनी किताबें या मज़ामीन लिखे गए इनमें सबसे तफसीली आसान तहकीकी और तमाम रुए ज़मीन को आम मुजद्दिद आज़म आला हज़रत अलैहि रहमा इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की मारकतुल आरा तसनीफ़ कशफुल इल्लान समतुल क़िबला है। इसमें इमाम अहमद रज़ा ने पूरी दुनिया की समत क़िबला मालूम करने के लिए 10 क़वाइद खुद ईजाद किए। इन कवाइद से किन किन मकामात की समत क़िबला इस्तिखराज कर सकते हैं, इनके ज़रिए इस्तिखराज समत क़िबला में कितनी आसानी है, इन कवाइद से आसान कोई कायदा मौजूद है या नहीं, ये कवाइद किस हद तक तहकीकी हैं। इन सब सवालों के जवाब के लिए इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा का इरशाद गिरामी मुलाज़ा फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये दसों कायद हैं। तमाम ज़मीन ज़ेरो बाला बहरो बर सहलो जबल आबादी व जंगल सबको मुहीत हुए कि जिस मकाम का अर्ज़ व तूल मालूम हो निहायत आसानी से उसकी समत क़िबला निकल आए। आसानी इतनी कि इनसे सहल तर बल्कि इनके बराबर भी असन कोई कायदा नहीं है। फरमा रहे कि यह कायदे इतने आसान और इतने सहल हैं
کہ ان سے سہل، اس سے زیادہ آسان تو کیا بلکہ ان کی آسانی کے برابر بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص رو برو پائیں. امام احمد رضا نے تمام قواعد کو علم مثلث کروی. اب علم مثلث ایک علم ہے، مثلث کہتے ہیں ٹرائنگل کو، جو تکونی شکل ہوتی ہے نا اسے ٹرائنگل کہتے ہیں. تو علم مثلث کا میں کچھ آپ کو تعارف عرض کر دیتا ہوں. ہمارے جتنے بھی اوقات وغیرہ نکلتے ہیں تمام کی تمام چیزوں کا تعلق علم مثلث سے ہی ہے. ایک ہوتا ہے علم مثلث مسطح، میم سین ق ح، اور ایک ہوتی ہے علم مثلث کروی. تو علم مثلث مسطح جو ہوتی ہے وہ کسی سطح پر بنتی ہے، یعنی کسی آپ نے زمین پہ بنا دی ہے کوئی اس طرح بنا دی، کسی خاص مطلب اس طرح کسی نارمل جگہ پر بنتی، کسی سطح پہ بنتی ہے، سرفیس جسے کہتے ہیں انگلش میں. جبکہ مثلث کروی جو ہے وہ کسی کرے پر بنتی ہے، جیسے کہ زمین ایک کرہ ہو گیا، اسی طرح سے آسمان، یعنی کہ آپ سورج وغیرہ لے لیں تو یہ کرہ ہیں. تو ہمارے جو ہم اوقات پڑھتے ہیں ان میں سے بعض علم مثلث سے مسطح سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض علم مثلث کروی سے تعلق رکھتے ہیں. جو ہم نمازوں کا ٹائم نکالتے ہیں تو ان کا تعلق علم مثلث کروی سے ہے، جسے کہتے ہیں اسپیریکل ٹریگنومیٹری. ٹریگنومیٹری مثلث کو کہتے ہیں، جیومیٹری اور علم ہندسہ یہ بھی اس کا نام آتا ہے. یعنی علم مثلث کا نام نہیں ہے، علم ہندسہ جیومیٹری کو بولتے ہیں. اور جیومیٹری کی ایک شاخ ہے ٹریگنومیٹری، میتھس کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو ٹریگنومیٹری کو مثلث کہتے ہیں، جیومیٹری کو علم ہندسہ کہتے ہیں. کہ اصول کو قواعد و دلائل برہنیہ سے ثابت کر دیا اور ہر ایک کے تحت شکلیں بنا کر ایسی تشریح کر دی کہ علم ریاضی سے شکل رکھنے والے کو معمولی توجہ کے بعد قواعد اور ان سے استخراج سمت قبلہ کی صحت و وثاقت کا پختہ یقین ہو جائے گا. نیز کئی کئی مثالیں نیز کئی مثالیں دے کر تفہیم کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے. کشف العلہ کے جن قواعد میں حسابی عمل کی حاجت ہوتی ہے، مثلا قاعدہ نمبر 5 سے آخر تک 6 قاعدے، ان کو تسہیل و تحقیق کے پیش نظر شکل مغنی و شکل ذلی دونوں کے اصول کے امتزاج سے مرتب فرمایا ہے، جس سے استخراج سمت قبلہ نہایت آسان ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ تحقیقی ہو گیا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں، شکل مغنی و شکل ذلی. تو شکل مغنی و شکل ذلی یہ پرانی اصطلاح ہیں. جدید اس کے اندر آپ اس کو یعنی کہ نیپیر رول کے نام سے بھی کر سکتے ہیں نا استعمال. آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں. جدید دور میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لکھا ہوا نیپیر رول. یہ بک کون سی ہے؟ یہ قبلہ نما کشف العلہ، میں نے گروپ میں سینڈ بھی کی تھی پہلے دن. یہ دیکھیے علم مسطح کو پلین ٹریگنومیٹری کہتے ہیں، اس طرح لکھیں گے. اسپیریکل ٹریگنومیٹری اس طرح لکھیں گے. جو قبلہ نما میں لکھا ہوا ہے وہ پرانی اسپیلنگ ہوگی یا تو یہ پھر لکھنے والے سے ٹائپنگ مسٹیک ہے. اسپیریکل ٹریگنومیٹری اس طرح لکھا جائے گا، اور علم مسطح علم مثلث مسطح پلین ٹریگنومیٹری اس طرح لکھا جائے گا.
دیکھیے نیپیئر رول اس طرح اس کو لکھیں گے. یہ فائل ہمارے شعبے کے اسلام بھائی جو ہیں انہوں نے تعارف پر تیار کی ہے. انشاءاللہ آپ اس سے اندر سے بھی اس کا تعارف کر سکتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا. ستینیہ میں ضرب و تقسیم کا عمل مروجہ ضرب و تقسیم سے مختلف اور خاصا دشوار ہوا کرتا ہے. یعنی کہ وہ ایسے دو عدد کو آپس میں ضرب دینا یا تقسیم کرنا کہ جو ستینی نظام میں ہو. ایسی بات ہے آپ کو یہ نا نارمل والے سے مشکل ہوتا ہے. اس کو آپ کو یاد بھی ہوگا لیول 1 کے اندر جو ہم نے نصف النہار کے ہم نے عملی طریقے پڑھے تھے. یعنی کہ بغیر کیلکولیٹر کے حسابی جو طریقے تھے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 پورا ہو رہا تھا تو ایک وہاں پر لے کے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر توجہ رکھنی ہوتی ہے اور خاصی دشواری بھی ہوتی ہے. تو اعلیٰ تعالی رحمٰ نے احسان فرماتے ہوئے امام احمد رضا نے ناظرین کے لیے اتنی دشواری بھی نہ رکھی اور قواعد کے جملہ حسابات میں لغارسمی اعمال تحریر فرمائے جس سے عمل آسان سے آسان تر ہو گیا. اب بجائے ضرب و تقسیم و جمع و تفریق سے ہی مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. یہ لوگارسم کا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی دوبارہ کر دیتا ہوں. دو چیزیں جب آپس کے اندر ملٹیپلائی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, دو عدد آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہو تو اب اگر لوگارسم میں لے جائیں نا, لوگارتھم میں اسے لے جائیں لوگارسم میں لے جائیں تو اب وہ ملٹیپلائی کی جگہ پلس ہوتے ہیں. دیکھیے ہم مثال کے طور پر 2 کو 3 سے ضرب دے تو کیا جواب آئے گا؟ چھ ہو گیا. اچھا اب اگر ہم دیتے ہیں log تو اب ہم ملٹیپلائی نہیں کریں گے پلس کریں گے. کیلکولیٹر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کیلکولیٹر نظر نہیں آ رہا, اسکرین نظر آ رہی ہے. نظر آ رہا ہے. سب میں انہوں نے زوم کیا ہوگا نا, یہ زوم آؤٹ کرنا. ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. چلے میں اس کو تھوڑا بیچ میں بھی لے آتا ہوں. جی جی. ٹھیک ہے یہ log آ گیا. اس کے بعد ہم نے کیا دوسرا عدد وہ لیا تھا, تو ہم ادھر 3 لکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے اس کا جواب اور پہلے کا جواب میں کس طرح مطابقت ہوگی. ابھی تو اب آپ دیکھیں گے جو جواب آیا یہ تو کوئی 6 نہیں ہے نا, لیکن ادھر کیا ہے کہ یہ جواب log کی فارم میں آیا ہے. اب آپ کو اسی عدد پر آپ لگا دیں اینٹی log, دیکھیے کیا جواب آیا, 6 جواب آ گیا. تو یہی آپ اب غور کریں, آپ جب بھی آپ نے زبدۃ التوقید کا فارمولا حل کیا ہے نا تو آخر میں جب فارمولا ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اینٹی لاگ استعمال کرتے ہیں. اب اگر آپ غور کریں گے آپ کو یاد آ رہا ہوگا جب بھی انتہا پہ جاتے ہیں نا تو اینٹی لاگ استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. کوئی سا بھی آپ قاعدہ دیکھ لیں, آپ نے جو نمازوں کے اوقات پڑھے تھے وہ دیکھ لیں, ابھی ہم نے پرسوں سمتے کو پڑھا تھا تو اینٹی لاگ استعمال کیا ہوتا تھا. وجہ کیا تھی کہ پہلے اب ملٹی پلائی اور تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا لاگ استعمال کر لیا تاکہ ملٹی پلائی کی جگہ پلس آ جائے اور ڈیوائڈ پھر یہ کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے اندر تھا ٹاپ کے اندر جواب آ رہا تھا اور اینٹی لاگ کے ذریعے کو اپنی اصل حالت سے لے کے گئے. تو اس طریقے سے آخر میں اینٹی لاگ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ لوگارسمی کس طرح سے استعمال ہوتا ہے, تو میں نے آپ کو اس کی ایک مثال بھی پیش کر دی. جی فرمائیے. جی آپ نے پہلے کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگارتھ میں اگر ملٹی پلائی میں تو پلس کریں گے. یعنی کہ اگر دو عدد پلس ہو رہے ملٹی پلائی ہو رہے ہوں تو جب آپ ان کو لوگارسم میں لے کے جائیں گے تو وہ آپس میں پلس ہو جائیں گے, اور جو دو عدد آپس میں تقسیم ہو رہے ہوں آپ جب ان کو اس میں لے کے جائیں گے یعنی کہ لوگارسم میں لے کے جائیں گے تو تقسیم والے مائنس میں آ جائیں گے. کتاب کا جی سوال کر لیجیے.
اس سے آسانی کیا پیدا ہوگی، جیسے کہ ہم پلس ملٹی پلس سے پلس میں جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں تو اصل میں ابھی تو ہمارے لیے تو یہی والی صورت ہے کہ ہم کیلکولیٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں تو سارے کے سارے جواب آ جاتے ہیں، لیکن پچھلا دور ایسا نہیں تھا نا. آپ اگر خود ہی مثال کے طور پہ آپ کو بولے 2 کو 3 سے ضرب دو تو آپ کی کاپی پہ حل کر کے دے دیں گے. کوئی بولے 4233 کو ضرب دے 6526 سے، تو آپ کو دے لگے گی. ایسا اس سے بڑا عدد ہو، اس کے بعد ستینی نظام میں ہو تو پھر اس کے اپنے مسئلے، پھر اشاریہ ہو اس کے اپنے مسئلے، جو ساری کی ساری چیزیں ہوتی تھی. پہلے کیلکولیٹر ہوتے نہیں تھے تو لوگارسم میں یہ آسانی ہو جاتی تھی، اس وجہ سے لوگارسم کو استعمال کیا جاتا ہے. زیر نظر کشف العلہ 8 بابوں پر مشتمل ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں ان ابواب کا اجمالی تعارف پیش کر دیا جائے. باب اول، کسی بھی مقام کا فصل طول اگر 90 سے کم یا 90 سے زائد یا 180 سے کم ہو اور عرض موجود ہو تو اس مقام کی سمت قبلہ دریافت کرنے کے لیے قاعدہ نمبر 7 سے 10 تک 4 قاعدے جاری، قاعدہ نمبر 7 سے 10 تک 4 قاعدے جاری ہوتے ہیں. یہ 10 قواعد ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، اسی کی طرف اشارہ کر دیں، جن کے لیے عرض موقع عمود فٹ آف پرپینڈیکولر، جیسے کہ ابھی میں نے لکھا ہوا دکھایا آیا تھا، دیکھ لیجیے اس میں سے آپ تاکہ اسپیلنگ دیکھیے. فٹ آف پرپینڈیکولر کی حاجت ہوتی ہے. باب اول میں بطور تمہید عرض موقع عمود کی پوری تحقیق فرمائی. اب دیگر آپ جو صورتحال دیکھیں گے نا، دیگر جو لوگ ہوں گے یا آج کی جو جدید سائنس ہے، وہ پرانے کے پرانے ہیں اس کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں نا. جو ان کے اپنے نئے اصول نہیں ہوتے بلکہ پرانوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پرانے کے اوپر ہی بنیاد رکھ کر نئی چیزیں وضع کی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ ایک بلب ہے، بلب پہلا جو بنا ہوگا وہ اس طرح کا تو نہیں بنا ہوگا جیسا کہ آج موجود ہے، لیکن اصول سب میں ایک ہی جاری ہوگا اور تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دی. اصل تو وہی ہے جس نے بنایا. اسی طرح جو بھی ہوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت جبھی تو اعلیٰ ہے. تو آپ جب بھی فرماتے ہیں تو کچھ نئے ہی فرماتے ہیں. تو آپ نے تمام کے تمام کے لیے اپنے ایک نئے قواعد ایجاد کیے اور اس اصطلاح دی عرض موقع العمود. تو پھر اس کو ثابت پر کیا تحقیق کر کے بتایا کہ بھائی دیکھیں یہ عرض موقع العمود ہے، اس کا یہ استعمال، یہ حاجت، اور اس کے اوپر دلائل کے دلائل کام کر کے پورا باب ہی اس کے اوپر رکھا ہے کہ پہلا باب عرض موقع العمود پر رکھا. اور اس کے استخراج کے لیے نہ صرف قاعدہ وضع فرمایا بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے اس میں مثلث قربی کی متعدد شکلوں اور براہین کے ذریعے تحقیق کو ذروۂ کمال تک پہنچا دیا. اسی کے ذیل میں جہت انصراف قبلہ کے اصول و قواعد کو تفصیل سے بیان فرمایا اور دلائل اور براہین سے مبرہن بھی کر دیا. باب دوم، مختلف عرض و طول کے لحاظ سے 10 قاعدوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جی جی کوئی سوال؟ براہین اور مبرہن کی بھی وضاحت کرتے ہیں. جب ایک جو پہلے لفظ آیا بھی تحقیق کو ذروہ کمال تک پہنچا دیا، تو ذروہ بھی کہتے ہیں اونچائی، بلندی وغیرہ کو، تو اسے ہے کہ کمال، انتہائی کمال تک پہنچا دیا. اور دلائل اور براہین کہتے ہیں، دلائل دلیل کی جمع، براہین برہان، یہ بھی دلیل کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کے اوپر دلائل دیے. تو براہین سے ہی مبرہن نکلا ہے، برہنہ یبرہنو برہنن، یعنی کہ باب رباعی مجرد کا یہ سے مفعول ہے، اس میں مفعول ہے مبرہن. تو اس سے کہ یعنی کہ جس چیز پر دلائل دیے گئے تو وہ مبرہن ہو جاتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ اور دلائل اور براہین سے مبرہن بھی کر دیا. یہ ہم لوگوں ہی مانا ہے دلائل اور براہین. جی جی ان کے لیے اچھا تفصیلی ہو جائے گا. باب دوم، مختلف عرض و طول کی لحاظ سے 10 قاعدوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور متعدد مثالیں پیش کر کے اجرائے قواعد میں بڑی آسانی کر دی ہے، قواعد کو جاری کرنے میں.
ہر قاعدے کو اس سے متعلق شکلیں بنا کر اور علم مثلث کروی کے دلائل و براہین سے بالکل واضح کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ باب اس کتاب کی روح ہے۔ سمت قبلہ دریافت کرنے کے لیے یہی باب کافی ہے اور عام لوگوں کو اسی باب کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا قارئین کی افادت کے پیش نظر اس باب کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم خلاصے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کل یا پرسوں سے ہم، یعنی کہ جب ہماری اگلی کلاس ہوگی اس سے تو ہم اس کو تفصیل سے ہی پڑھیں گے، تو خلاصہ فی الحال چھوڑتے ہیں، ابھی ہم تعارف سنتے ہیں۔ باب سوم یا سیوم بھی پڑھتے ہیں سر، اسی طرح دوم کو دوم بھی پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی اعلیٰ فنکارہ صلاحیت۔ اب ہمارے یہاں پہ فنکار نا ایک غلط مطلب اس طرح والا استعمال ہوتا ہے کہ ایک الگ ہی جہت پہ کہ یعنی کہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ فنکار ابھی شوبز وغیرہ کے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک مزاحی ہے وہ نا پیش کر ہوتے ہیں، لیکن یہ فنکار رانہ صلاحیت سے مراد یہ فن ہے، فن جو فنون جیسے کہتے ہیں نا فنون، تو کہ فنون کی جو اعلیٰ صلاحیت تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں کہ تمام مقاصد کا اثبات متعدد زاویوں سے کر سکتے ہیں، لہذا باب سوم میں مذکورہ قواعد کو صرف شکل مغنی کے اصول سے بھی مرتب فرما دیا ہے، نیز اشکال بنا کر اور کثیر مثالیں دیکھ کر پوری وضاحت فرما دی ہے، جس سے ان قواعد کی صحت و وثاقت یعنی کہ پختگی مزید آشکار ہو گئی ہے۔ باب چہارم، اس باب میں امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی ایجاد کردہ قواعد کے معامرہ کا معامرہ زیجات سے، معامرہ یعنی امر سے اکرہ معاملہ کا معامرہ زیجات سے موازنہ کر کے مختلف طریقوں سے اپنے معاملے کا افضل ہونا ثابت فرمایا ہے، اور سمت قبلہ کے تعلق سے اسلاف کے بیان کردہ قواعد کی تنقیح بھی فرمائی ہے۔ یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے جب پچھلے قواعد موجود تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں وقت کیوں لگایا کہ بھائی اپنی تحقیق کی، جب پچھلے موجود تھے انہی کو استعمال کرتے وقت کی بچت ہوتی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ٹائم ضائع کیا ہوگا کہ تصور ہی نہیں ہے، تو اب پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی نا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو میں نے اپنے قواعد نکالے یہ اور جو دیگر نے نکالے ہوئے تو ان کے درمیان کتنا فرق ہے، یہ زمین آسمان کا یوں کہیے کہ فرق ہے کہ اس کے اندر یوں غلطیاں، اور دیکھیے میرے جو قواعد ہیں یہ پورے کے پورے اتر رہے ہیں جو آگے کے معاملہ کا معاملہ زیجات، اس کا کیا مراد ہے؟ زیجات کہتے ہیں۔ زیجات یعنی کہ جو اس فن پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں نا سمت قبلہ وغیرہ پر، تو وہ زیج کے نام سے لکھی جاتی ہے، اس طرح کی کتابیں آتی ہیں زیجات کے نام سے، پھر ہر جو بھی شخص ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کا نام رکھ لیتا ہے کہ زیج یہ، تو وہ اس کی کتاب کے والے سے بات چل رہی ہے۔ جو دیگر کتابوں کے اندر جو زیجات کے اندر جو چیز استعمال ہوئی تھی وہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں تھی۔ زیج کا دوسرا معنی جنتری بھی ہوتا ہے، جیسے نقشہ نظام الاوقات جیسے ہوتا ہے نا، نقشے کو بھی جنتری کہتے ہیں کہ جس کے اندر نقشے وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں زیج۔ اب یہ عام ہوتا ہے یعنی کہ سبز قبلہ کی بات اس کے اندر ہوتی ہے، یوں سمجھ لی توقید کی جو علم فلکیات کی دوسرا نام بھی آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی علم فلکیات بیان ہوتا ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں نقشے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے زیجات میں۔ ساتھ ہی اس کے لیے اس کے ذیل میں بہت سے ان نازک مقامات کی نشاندہی فرما دی جہاں استخراج سمت قبلہ میں سخت احتیاط درکار ہے، ورنہ اتنی فاحش خطا واقع ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات قطعاً فساد نماز کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے، کہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلاً 1 دقیقہ فصل اور 1 دقیقہ عرض پر کبھی 47 درجہ قبلہ بدل جاتا ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ کیا فرما رہے ہیں کہ 1 دقیقہ فصل اور 1 دقیقہ فرق عرض پر کبھی 47 درجے قبلہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے مثال کے طور پر آپ جب جدھر ابھی موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کا قبلہ ہے وہی آپ کے پورے محلے کا قبلہ ہوگا، محلہ کیا پورا شہر کا وہی قبلہ ہوگا، تو ہلکا پھلکا بہت زیادہ فرق آئے گا، بلکہ مثال کے طور پر آپ 200-300 کلومیٹر آس پاس چلے ہیں تب بھی تقریباً اتنے، مثال کے طور پر جیسے کہ حیدرآباد شہر ہے
تو جو حیدرآباد کا قبلہ ہے وہی کراچی کا قبلہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب لیکن یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر 1 دقیقہ فصل اور 1 دقیقہ عرض پر جو فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے 47 درجے قبلہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں، یعنی مقاطر کعبہ کے قریب آئے گا انشاءاللہ سبق میں آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ ان مقامات کے اندر ہلکا ہلکا سا بندہ پھرتا ہے تو پورے کے پورے اوقات یعنی کہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہلکا سا مثال کے طور پر آپ گاڑی میں سفر کریں ایسی جگہ آئے گی کہ ابھی آپ کا جو نقطہ اعتدال تھا وہ مشرق تھا، کچھ دیر میں مغرب ہو جائے گا، کچھ دیر میں شمال کی طرف زیادہ گھومنا ہوگا، کبھی جنوب کی طرف۔ اسی خطرناک قسم کی تبدیلی آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے کہ کس وجہ سے آتی ہیں اور کس طرح آتی ہیں اور ادھر پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی امام احمد رضا نے ایک جدول کے ذریعے مختلف فصلوں فرق پر قبلہ کی تبدیلی اور اس سے متعلقہ تفاضل کو واضح فرما دیا ہے۔ ان مباحث کو 6 بینات میں منقسم کر کے بیان فرمایا ہے۔ خاتمہ، یہ باب چہارم کا خاتمہ ہے۔ اس میں بلد مطلوب القبلہ یعنی جس شہر کے لیے آپ قبلہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور مکہ معظمہ کے درمیان جو مسافت واقع ہے اس کو دریافت کرنے کے چند طریقے بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں علم ہندسہ میں، ایک ہوتی ہے قوس یعنی کہ آرک، اسے انگلش میں ARC کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے یہ آئے گا ابھی بھی اس میں بھی آئے گا، اور ایک ہوتا ہے ڈسٹینس۔ یعنی علم مثلث کروی سے ہم 2 چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو جو کوس ہوتی ہے آرک جسے انگلش میں کہیں گے وہ معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرا مسافت معلوم کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علماء نے اس باب کو بھی نہ چھوڑا بلکہ اس کو بھی بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ کوئی بھی پہلو جو ہے نا وہ باقی نہ رہ جائے۔ باب پنجم، چغمینی یا چوغمینی بھی اس کو کہتے ہیں، مختلف اعراب پڑھے جاتے ہیں، کہ معاملات کو ذکر فرما کر ان پر متعدد اعتراضات وارد فرمائے۔ جو چغمینی ہے یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے ہلکا پھلکا ہو، یہ بلکہ علم مثلث اور علم ہندسہ وغیرہ کے ماہر ترین فرد کا نام ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں علم کے، اور یوں سمجھے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو صرف لوگوں کی گردن میں جھکتا ہے، اتنا بڑا نام ہے۔ اب وہ بندہ تو ایسا ہے کہ نام تو ایسا ہے کہ بندہ صرف ان کے نام کے آگے جھک جائے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، تحقیق فرماتے ہیں تو پھر اپنی تحقیق ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ چغمینی نے بھی جو چیزیں بیان کی ہیں، چغمینی کے بھی جو معاملات ہیں، یعنی کہ اب امام بولنے کا مراد ہے میرا فن میں امام مراد تھا نا، اب یہ مسلمان تھے یا کیا تھے، ان کے عقائد وغیرہ اس حوالے سے مجھے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو امام ابھی تو میں نے بولا وہ فن کے اندر امام بولا ہے، عقائد اعمال کے اعتبار سے اس کی وضاحت مجھے معلوم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ امام بھی بولا ہے اور چغمینی بھی کر رہے ہیں۔ تو ادھر بھی چغمینی لکھا ہے تو اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں صرف چغمینی ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیل نہیں معلوم۔ عبارت فن کے امام، تو اس کے اوپر اعتراضات کر کے بیان کیا کہ بھائی تمہارا یہ قاعدہ ہے اس کے اندر یہ غلطی، یعنی یہ جو چغمینی ہے یہ تقریباً 1000 صدی کے، تو اعتراضات کیا کہ بھائی یہ قاعدہ اس میں یہ کمی ہے، یہ قاعدہ اس میں یہ کمی، یہ قاعدہ اس جگہ کے لیے نہیں ہو سکے گا، یہ اس قاعدے کے اندر اس تاریخوں کے اندر نہیں نکال سکیں گے، یوں اس طرح کے بے شمار اعتراضات کر کے ان کا درست نہ ہونا بیان فرمایا۔ پھر اعلیٰ امام احمد رضا نے پوری دنیا کے لیے 15 دقیقے، سبحان اللہ کیا محنت ہے ہمارے بزرگان دین ہمارے لیے کر کے چلے گا، یقین کریں کہ ہم صرف پڑھ لیں وہ، اور وہ ہمارے لیے اور دنیا کے لیے کیا کیا کر کے چلے گا۔ اب دیکھیں وہ بھی اس دور کے اندر کر کے گئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے پوری دنیا کے لیے 15 دقیقے کے فصل سے عرض موقع و محفوظ کی جدول مرتب کی تھی۔ اس باب میں اسی جدول کے ذریعے نہایت آسانی سے سمت قبلہ دریافت کرنے کے قواعد بیان فرمائے، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے وہ چیزیں بیان کر دی کہ اس جگہ پر اتنا عرض موقع العمود بنے گا، یہ اتنا بنے گا، یہ اتنا بنے گا، اور اس کے لیے اس قاعدے پر عمل کرو، لہٰذا وہ آپ کو سمجھنے کو ملے گا، یعنی کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ وہ جدول تلاش و بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہو سکی۔ اعلیٰ علیہ الرحمٰن کی دیگر بھی کئی کتابیں جیسے کہ اسی موضوع کے اوپر ایک اور کتاب ہے البرہان القبیر، وہ بھی مخطوطے کی صورت میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے مخطوطہ کب تک رہے گا، پرانے دور کے صفحے ہوتے ہیں، کبھی دیمک کھا جاتی ہے، اس طرح ہوا۔ اعلیٰ علیہ الرحمٰ کی ایک تو کچھ کتابیں غالباً جل گئی تھیں، اسی طرح کچھ کتابوں کو دیمک نے کھا لیا، اس لیے کتاب کی بھی اسی طرح کیفیت تھی کہ کئی مقامات سے پیج وائٹ ہو رہا تھا، یعنی کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، بیاض جیسے آپ پیچھے اگر مقدمہ پڑھیں گے نا اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ واقعی حقیقت نقصان ہے۔ اب اس میں یہ کہیے کہ
پہلے تھے ان کی توجہ نہ رہی، یا کیا کہیں اگر اسلاف ہیں تو ان کے ہم یہ کہیں گے کہ دیگر مصروفیات کے سبب اس طرف توجہ نہیں کر سکے، اور اگر اسلاف میں سے نہیں ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ غفلت ہے. یہ ایسی بات ہے، اتنا علمی سرمایہ انہیں ملنے سے لے گیا. پھر بھی جو حنیف خان نظمی صاحب ہیں انہوں نے اعلیٰ تعالیٰ رحمہ کے رسائل پر اچھا خاصا کام کیا ہے، اور ان تمام کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا. غالباً 20 سے 30 جلدیں بنی ہیں ہر رسالے کے اندر. انہوں نے میں نے ہر جلد کے اندر 3 4 5 رسالے جو بھی تھے، یعنی جیسی کیفیت ملے انہوں نے اس کو ڈال دیا کہ کم از کم یہ علمی خزانہ کسی حد تک محفوظ ہو جائے. باب ہفتم یعنی 7واں باب. امام احمد رضا نے پورے غیر منقسم ہندوستان کے لیے ایک ایسی جدول مرتب فرمائی تھی کہ جس شہر کی سمت قبلہ دریافت کرنا ہو وہاں کا عرض و طول معلوم کریں اور جدول سے کسی حسابی عمل کے بغیر سمت قبلہ حاصل کر لیں. سبحان اللہ، کوئی کیلکولیٹر استعمال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ یہ جدول بھی نہ مل سکی. باب ہشتم 8واں باب. جاوا، بمبئی، کراچی، کولمبو سے عدن تک، اسی طرح عدن سے جاوا، بمبئی، کراچی، کولمبو تک جانے والے بحری جہازوں کے لیے 100 میل کے فاصلے پر سمت قبلہ کی تعیین اور عرض و طول کی تحدید فرما کر ان کے جداول مرتب فرما دیے ہیں. سمندری راستے سے ان شہروں کی مسافت بھی بیان فرما دی ہے. البتہ عدن سے جدہ اور یمبو کو جانے والے جہازوں کے لیے مرتب کردہ جدول دستیاب نہ ہو سکی، جس کے لیے افسوس ہے. اس بحث کے ذیل میں بری میل و بحری میل کی تحقیق کے علاوہ بحری میل کی تحدید کے بارے میں انگریز محققین کے اختلاف و حسابات سے ان میں واقع ہونے والی خطاؤں کی بھی نشاندہی کر دی. یعنی کہ انگریزوں پہ اعلیٰ نے اعتراض کیا کہ بھائی تم نے اس جگہ کا جو عرض و طول بیان کیا نا، یعنی کہ جاری ہوتے تھے کہ جو کیپٹنز وغیرہ جہاز کے ہوتے تھے ان کے پاس یہ سارے نقشے ہوتے تھے کہ کیا جگہ کا کیا عرض و طول ہے، کدھر جانا کیا ہے. تو بیان کیا کہ بھائی انگریز نے یہ نکالا، یہ غلط نکالا، یہ نکالا، یہ غلط نکالا، یہ نکالا، یہ غلط نکالا. تو حضرت تو پھر مجدد تو پھر پورے زمانے کی اصلاح کرتا ہے. تو حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ کام بھی سر انجام فرمایا. تقریباً 7 سال پہلے امریکہ کے بعض شہروں میں کی سمت قبلہ کے تعلق سے سوال کیا گیا. یہ بہت بڑا فتنہ اٹھاتا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ جو شمالی امریکہ ہے اس کا سمت قبلہ کیا ہوگا. آسان سے ایک بندہ زون میں سوچے گا بھائی جب شمال میں تو ظاہر سی بات ہے جنوب کی جانب قبلہ ہوگا. تو یہی فیصلہ صادر کیا بڑی بڑی یونیورسٹیز نے، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹیز نے بھی یہی فتویٰ جاری کیا، یعنی کہ انہوں نے بات تحقیق جاری کی. اور علماء سنت نے بھی کئی نے یہی جاری کی. لیکن یہ درست نہیں تھی. بات درست کیا تھی ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے. تو فرمانے کہ ہندوستان کے بعض علماء نے حضرت علامہ مفتی سید افضل حسین منکری صاحب قبلہ قدس روح سابق صدر المدرسین جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کی تعلیف زبدۃ التوقید میں مندرج قواعد سے ان شہروں کی سمت قبلہ استخراج کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ درست نہ نکلا. اس وقت کی کوئی واضح توجہ سامنے نہ آئی. فقیر مناسب سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اب یہاں پہ جو آگے ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ جو مقامات وہ ہیں. جی فرمائیے. جی یہ ایک تو ہے کہ تقریباً 7 سال پہلے، یہ کس اعتبار سے 7 سال پہلے ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معمہ یہ معاملہ کیا اس کا معنی معاملہ ہے. جو 7 سال فرمایا تو ابھی یہ ظاہر سی بات ہے، جس جب آپ نے تحریر فرمائی ہوگی تو اس سے 7 سال پرانے مراد ہوگی. دیکھ کے پیچھے دیکھ لیجیے گا کہ کب آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے. ظاہر سی بات ہے بالکل ایگزیکٹ تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے، ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کب کی مراد ہے. بہرحال یہ 2000 اور اس کے آس پاس کی بات ہے. معمہ مشکل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال میں لغت سے باقاعدہ آپ کو معنی دیکھ جی سوال کریے. یہ اعلیٰ حضرت کے دور سے دیکھا جائے گا یا مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب کے دور سے دیکھا جائے گا نہیں، اس یہ کا جو ساری 7 باتیں سال چل رہی پہلے. ہیں، یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں یہ تو قاضی شہید عالم رضوی صاحب کی چل رہی ہیں. آپ ہی خلاصہ بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے خلاصہ تو نہیں بیان کیا. معمہ کہتے ہیں پوشیدہ چیز، عقدہ یعنی مشکل چیز، اسی طرح سے مخفی چیز اس طرح.
تو جو مقامات کے 180 فصل طول پر واقع ہوں گے، زبدۃ التوقیت کا فارمولا ان مقامات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طریقے سے نصاب توقیت کا فارمولا بھی جواب درست نہیں دے سکے گا۔ فتویٰ یورپ کے اندر بھی آپ کو اسی طرح ایک فتویٰ ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب کسی کتاب کو دیکھ لینا، لیکن لازمی ہے کہ اس کے جو ماہر فن ہیں ان سے سیکھ کے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ استاد ہوتا ہے، فقط کتاب سے ہی تمام کی تمام چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی، سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما تو پھر وہ تو ایک الگ ہی صورت ہے۔ سمت قبلہ دریافت کرنے کا عملی طریقہ یہ آپ کئی دفعہ ہماری پوسٹ بھی دیکھ چکے ہوں گے، مجلس کی جانب سے جاری ہوتی ہے کہ اس تاریخ کے اندر یوں اس کی پوری ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ آئیے اب اصطلاحات کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دائرہ، بلکہ یہ ایک آسان ہی ہے جن کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حاجت اس کو دوبارہ پڑھنے کی محسوس نہیں ہوتی۔ دائرہ، معدل النہار، خط استوا وغیرہ، یہ آپ اس کو تمام کو پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بات نہیں ہے۔ قطب دائرہ، پہلو دائرہ میں وہ نقطہ جو دائرے سے 90 درجے کے فصل پر واقع ہو، ہر دائرے کے 2 قطب ہوتی ہیں۔ جو بھی کوئی دائرہ ہوگا تو اس سے 90 درجے کے فاصلے پر جو چیز ہوگی اسے قطب کہتے ہیں۔ تو یہ اور ہر دائرے کے 2 قطب ہوتے ہیں۔ تو قطب شمالی، معدل النہار کے 2 قطب، قطب شمالی، قطب جنوبی، ان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دائرہ افق، اسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سمت الراس، سمت القدم، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ نقطہ مشرق، نقطہ مغرب، اہم چیز ہے، کافی استعمال بھی ہوتی ہے۔ دائرہ افق کے 2 نقطوں پر معدل النہار کو کاٹتا ہے۔ دائرہ افق 2 نقطوں پر معدل النہار کو کاٹتا ہے، یعنی دائرہ افق کیا ہے؟ دائرہ افق یہ ہے کہ آپ 2 حصے کر دیں زمین کے، ایک جو اوپری والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ۔ تو اب یہ والی جو ایک تو یہ دائرہ افق ہو گیا، جتنا ہمیں حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں دائرہ افق کا بالائی حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب دائرہ افق 2 نقطوں پر معدل النہار کو کاٹتا ہے کہ جب کوئی بھی شہر ہوگا، اب آپ گلوب پہ فرض کر لیں، گلوب اپنے سامنے رکھیں، تو اب جب گلوب پر کسی شخص کا دائرہ افق بنے گا تو وہ معدل النہار سے گزرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کاٹے گا، ایک دفعہ اوپر سے گزرے گا، کاٹنے کا مطلب گزرنا، اور ایک دفعہ نیچے سے گزرے گا تو اس کو بیان کریں۔ ان میں وہ نقطہ جس سے حد تجاوز کرنے سے سورج افق سے اوپر ہو جاتا ہے نقطہ مشرق کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے سورج مزید تجاوز کرے تو وہ افق سے اوپر ہو جائے گا، تو وہ جگہ نقطہ مشرق کہلاتی ہے۔ آسان سی بات، نقطہ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ جس جگہ سے اگر سورج طلوع ہوگا تو وہ کہلائے گا، لیکن وہ معدل النہار والی بات ہے۔ بلفظ دیگر وسط مشرقین صیف و شتاء نقطہ مغرب ہے۔ صیف کہتے ہیں گرمی کو، شتاء کہتے ہیں سردی کو۔ گرمی اور سردی کے مشرق الگ ہے، ایک ہوتا ہے نقطہ مشرق اور ایک ہوتا ہے مشرق، دونوں میں فرق ہے۔ مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو روز کا مشرق تبدیل ہوتا ہے، یہ باتیں بالکل آپ کو معلوم ہے۔ تو اب جو مشرق، گرمی کا مشرق اور جو سردی کا مشرق ہوگا، ان کے عین درمیانی جو جگہ ہوگی وہ نقطہ مشرق کہلائے گی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ عین مغرب جسے ہم کہتے ہیں وہی نقطہ ہے، عین مشرق جسے کہتے ہیں وہی عین مشرق بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نقطہ مشرق اور عین مشرق ایک ہی بات ہے۔ دوسرے الفاظوں میں کہہ لیجئے کہ جب سورج خط سوا پر ہوگا، تو جب خط سوا پر ہوگا، اس دن جہاں سے طلوع کرے گا وہ جو جگہ ہوگی، وہ جو نقطہ ہوگا وہ نقطہ مشرق کہلائے گا۔ اسی طرح طلوع اور غروب کی جگہ اور مشرق کی جگہ آپ غروب ہونا اور مغرب لگا دیں تو تمام کی تمام نقطہ مغرب کی وضاحت بن جائے گی۔ تنبیہ اول، نقطہ مشرق و مغرب کو نقطہ اعتدال بھی کہتے ہیں۔ سمت قبلہ میں آپ نے نقطہ اعتدال کا لفظ سنا ہوگا،
کہ نقطہ اعتدال سے اتنا انحراف کرنا ہے. نقطہ مشرق کو مشرق الاعتدال اور نقطہ مغرب کو مغرب الاعتدال کہتے ہیں. مختلف طول البلد کے لیے نقطہ مشرق و نقطہ مغرب مختلف ہوتے ہیں. جتنا طول بلد تبدیل ہوتا جائے گا تو نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب مختلف ہوتے جائیں گے، البتہ عرض کے بدلنے سے یہ نہیں بدلتے. لہذا ایک طول البلد کے تحت واقع ہونے والے مختلف الارض البلاد کا نقطہ مشرق ایک ہی رہے گا، اسی طرح نقطہ مغرب بھی. پھر طول تبدیل ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا وہ جو نقطہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. کچھ لوگ غلط فہمی سے مشرق اور نقطہ مشرق کو اسی طرح مغرب اور نقطہ مغرب کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو فن حیت جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں. مشرق اور نقطہ مشرق کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. منطق کی بات آ گئی ہے. عموم خصوص مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ دو کلیاں ہوتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے. یعنی کہ جو خاص ہوتی ہے وہ عام کے تحت تو پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ دونوں صورتوں میں پائی جا رہی ہے، لیکن خاص ایسی صورت ہوں گی کہ اس کے اندر ہر صورت کے اندر وہ نہیں پائی جائے گی. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اجتماعی مادہ بنتا ہے اور ایک افتراقی مادہ بنتا ہے. جیسا کہ ہر عالم ولی ہے، ہر ولی عالم ہے، اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرا نسبت یہ بن جائے گی کہ ہر ولی عالم ہے. پہلے ہو گئے ہر ولی عالم اور دوسرا ہوگا ہر عالم ولی ہے. تو اب ہر جو ولی ہوگا وہ عالم تو ہوگا، لیکن یہ دوسری والی جو صورت ہے کہ ہر ولی عالم، ہر عالم ولی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. بعض عالم ولی ہوں گے، بعض عالم ولی نہیں ہوں گے. خیر یہ تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کر دی در آ گئی تھی تو کہ منطق میں آپ تمام پڑھ چکے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہیں تمام طلباء درس سے تعلق رکھنے والے ہیں. مشرق عام ہے اور نقطہ مشرق خاص. مشرق دائرہ افق کے وہ نقطے جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے، ہر دن کا مشرق علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا ہے. یہ معدل سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال کی طرف اور اسی طرح جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے. اور نقطہ مشرق 27 فرمایا، جدید تحقیق کے اعتبار سے 23 درجے 26 دقیقے بن جائے گا. اور نقطہ مشرق دائرہ افق کے مذکورہ 12 نقطوں میں سے صرف وہ نقطہ ہے جو خاص معدل پر واقع ہے. یہی حال مغرب اور نقطہ مغرب کا ہے. دائرہ نصف النہار یہ بھی آپ اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. نقطہ شمال دائرہ افق و دائرہ نصف النہار کا تقاطع کا وہ نقطہ جو معدل النہار سے شمال کی جانب ہے، یعنی کہ وہ حصہ جو شمال کی جانب ہے اس کو نقطہ شمال کہتے ہیں. نقطہ جنوب افق اور نصف النہار کے تقاطع کا وہ نقطہ جو معدل النہار سے جنوب کی جانب ہے، جنوب کے جو کی طرف والا جو حصہ ہوگا وہ نقطہ جنوب کہلائے گا. یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مغرب یا مشرق سے 90 درجے کی دوری پر شمال اور جنوب بنتے ہیں. مغرب کی طرف آپ منہ کریں گے تو سیدھے ہاتھ پر آپ کو شمال پڑے گا اور الٹے ہاتھ پر 90 درجے کی دوری پر آپ کو جنوب پڑے گا. قطب شمالی اور نقطہ شمال اس طرح قطب جنوبی اور نقطہ جنوبی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قطب شمالی پوری دنیا کے لیے ایک ہی نقطہ ہے، عرض و طول کے اختلاف سے کبھی مختلف نہیں ہوتا، یعنی قطب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. برخلاف نقطہ شمال چونکہ افق اور نصف النہار کا نقطہ تقاطع ہے اور افق و نصف النہار عرض و طول کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لہذا نقطہ شمال بھی بدل جایا کرتا ہے. ہر شہر کے لیے نقطہ شمال الگ ہوں گے. دو بندے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر نماز چل رہی ہے، تو ہر شخص کا نقطہ شمال الگ ہوگا، یعنی کہ 90 درجے کی دوری پہ بنیں گے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو آپ آسان بالکل نقطہ مشرق، نقطہ مغرب، نقطہ شمال، نقطہ جنوب کی میں آپ کو آسان سے مثال بیان کر دوں، یعنی کہ 90 درجے کی دوری پہ یہ تمام کی تمام چیزیں بنیں گی. اب مغربی جانب اسی طرح آپ شمال کی جانب 90 درجے نکالیں گے تو وہ آپ کا نقطہ شمال بن جائے گا. اسی طرح مشرق کی جانب اور اسی طرح جنوب کی جانب. دوبارہ بتائیے گا یہ آسان سا فرق. کہ آپ
مغرب کی جانب آپ منہ کر کے تو 90 درجے کی دوری پہ جو حصہ بنے گا مغرب، دیکھیں مغرب الگ ہے، نقطہ مغرب الگ ہے. مغرب کی جانب آپ منہ کر کے نقطہ مغرب کو آپ اگر 90 درجے کی دوری پر آپ دیکھیں گے تو وہ نقطہ مغرب کہلائے گا. مغرب کی جانب مغربی جو حصہ ہے اس جانب اگر آپ 90 درجے کی دوری پہ جاتے ہیں تو جو 90 درجے کی دوری کا جو کنارہ جو بنے گا نا 90 درجے پر وہ آپ کے کنارہ کا نقطہ ہے مغرب. اسی طرح نقطہ شمال 90 درجے کی یعنی دوری پر ہوگا. مغرب کی طرف منہ کر کے کس اعتبار سے 90 درجے کی دوری دیکھنی ہے؟ سیدھی طرف یا یعنی کہ مغرب کی جانب مغرب کی جانب جس طرح سورج غروب ہوتا ہے اس طرف منہ جی کر کے اسی طرف 90 درجے کی دوری دیکھنی ہے. جی یعنی کہ آپ مثال کے طور پر آپ خط استوا پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تب خط استوا پر کھڑے ہونے والے شخص کے لیے 90 اب نقطہ شمال اور نقطہ جنوب اس کے لیے کیا بنیں گے؟ 90 درجے کی دوری پر ہی قطب ہے، قطب شمالی تو اور نا قطب شمالی بھی 90 درجے کی دوری پر ہے اور نقطہ شمال وہ بھی 90 درجے کی دوری پہ بنتا ہے. تو جو شخص خط سوا پر کھڑا ہوگا اس کے لیے جو نقطہ شمال بنے گا وہ عین قطب شمالی بنے گا. لیکن جس کا عرض فلک 10 درجے ہے تو اس کا قطب شمالی تو وہی ہے لیکن جو اس کا نقطہ شمال ہوگا وہ قطب تک پہنچے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 80 درجے ہوں گے. 10 سے چلے تو قطب 90 درجے تک پہنچے گا تو 80 درجے ہوں گے. تو مزید قطب سے 10 درجے نیچے جائے گا تو اس کا نقطہ شمال آئے گا. اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجیے. یہی بات اس کو خلاصے کے اندر بیان کی گئی ہے جو میں نے آسان الفاظوں کے اندر آپ کو عرض کر دی وضاحت کے ساتھ. خط زوال نقطۂ شمال و نقطۂ جنوب کے مابین جو خط مستقیم واصل ہے یعنی کہ جو سیدھا خط ملا ہوا ہے اسے خط زوال و خط نصف النہار کہتے ہیں. جہات اربعہ کی تعیین سمت قبلہ کی تعیین کے لیے مقدار انحراف یا انصراف یہ دونوں کیا چیزیں انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے ہی آ رہی ہے. یا انصراف جاننے کے ساتھ ہی شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کی جہتوں کی تعیین ضروری ہے. اس کے بعد ہی بلد مطلوب کے لیے سمت قبلہ کا تعین کیا جا سکتا ہے. جہات اربعہ دریافت کرنے کا طریقہ جہات اربعہ یعنی مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو قطب نما کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگرچہ قطب نما حقیقی شمال و جنوب کی نشاندہی نہیں کرتا معمولی فرق رکھتا ہے لیکن وہ فرق بہت خفیف ہے عام آلات سے اس کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے جو کمپاس جسے ہم کہتے ہیں اردو میں آپ قطب نما کہہ رہے ہیں تو یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ ایک رنگین سوئی ہوتی ہے یعنی کہ بلیک وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی رنگین ہی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں پر بلیک اور یہ مخصوص کلروں کے علاوہ رنگین کو اس طرح الگ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ریڈ وغیرہ استعمال ہوئی ہوتی ہے. اب کوئی دیکھنا ہے کہ بھائی وہ بھی رنگین ہے تو انہیں اس طرح سے وضاحت کر دی تاکہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. تو اب وہ جو رنگین سوئی ہوتی ہے جو اصل سوئی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ شمال کی جانب پھر رہی ہوتی ہے. لیکن شمال دو طرح کے ایک تو ہے حقیقی شمال جسے آپ کہہ لیں ترت نارتھ ترت وہی سچ والا ترت نارتھ اور ایک ہوتا ہے مقناطیسی شمال میگنیٹیوڈ نارتھ. میگنیٹیوڈ یہ آپ الفاظ آئے ہوئے ہوں گے MAGNITUD میگنیٹیوڈ نارتھ. تو اب یہ جو ہے سوئی ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے بھائی کیا ہو گیا ہے اس کو کہ وہ خود ہی شمال کی جانب مڑ رہی ہے. کوئی شخص امریکہ میں ہے انڈیا میں ہے پاکستان کے اندر ہے جاپان ہے چائنا جہاں دیکھو وہ شمال کی جانب مڑ رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. دیکھیں آج آپ کو ایک نئی بات معلوم ہوگی کہ زمین کے اندر جو ہے نا یہ ایک میگنیٹک فورس چل رہی ہے ایک وہ جو کھینچنے والی نہیں بلکہ یہ ایک مقناطیسی ایک جو قوت ہے وہ ایک گھوم رہی ہے. تو اب وہ جو شمال کی جانب ہے نا وہ اس کو شمال کی جانب اس سوئی کو کھینچ لیتی ہے. تو اب لیکن جو مقناطیسی شمال ہے وہ حقیقی شمال پر منطبق نہیں ہوتا یعنی کہ اب جس شہر کہیں کہیں قوت اس کی زیادہ ہوتی ہے کسی شہر میں اس کی قوت کم ہوتی ہے اور یہ زمین کے اندر سائنس کے مطابق یہ گھومتا رہتا ہے قوت. تو اب دیکھنا ہوگا کبھی بھی آپ اگر قبلہ استعمال یعنی اس کمپاس استعمال کر رہے ہیں تو اب آپ کو اس کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ آپ کس شہر میں ہیں اور اس جگہ کی آپ میگنیٹیوڈ ویلیو معلوم کر لیں کہ اس جگہ پر کمپاس کتنی غلطی کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں
کہ مقناطیسی شمال اور حقیقی شمال میں کتنا فرق ہے، پھر اس فرق کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کریں. اب جیسے پاک و ہند وغیرہ ہیں تو اس کے اندر 1 یا 2 3 درجے اتنی ویلیو ہے. اوقات نماز 12 پاکستان جو مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہوئی ہے اس کے اندر ہر شہر کی الگ الگ میگنیٹیوڈ ویلیو لکھی ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں پہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن امریکہ وغیرہ کے اندر بعض جگہوں پر 8 10 درجے کا فرق ہوتا ہے. تو ادھر پھر قبلہ نما یعنی کہ کمپاس استعمال کرنا ضرور اپنے لیے آزمائش پیدا کر دے گا اور نماز عظیم ہو سکتا ہے کہ مسائل پیدا ہو جائے. جی سوال کر لیجیے. جی یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فرق معلوم کر لیجئے، تو یہ فرق کس طرح معلوم ہوتا ہے میگنیٹک؟ جی میں نے بتایا نا کہ اوقات نماز برا پاکستان جو کتاب ہے، ایک تو آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں اچھے خاصے اس کے اندر جس سے پاکستان کے تمام شہروں کے دی. پھر یہ نیٹ وغیرہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہوگی تو گروپ میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا. دوسرا طریقہ جہاد کو جاننے کا دائرہ انڈیا ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو تفصیل سے اسی لیول 3 کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے، دوسرے مرحلے کے اندر. خیال سے چھوڑتے ہیں، بہت ایک اچھی چیز. آپ کی کچھ 5 سے 10 منٹ اوپر ہوں گے، سماعت کرنا اچھی ابحاث ہے. دائرہ اول السمود. دیکھیے ایک ہم نے دائرہ نصف النہار پڑھا تھا. دائرہ نصف النہار کیا تھا کہ سمت الراس شمال، سمت القدم جنوب، ان کو جو ملا کر بنتا تھا دائرہ، یہ دائرہ نصف النہار تھا. اب دائرہ اول السمود اس کا الٹ ہے، یعنی کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی کہ مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں تو آپ اپنے سر کے اوپر سے سمت الراس سے ایک چیز جائے گی، دائرہ بنے جو مغرب کو چھوئے، نیچے سمت القدم کو چھوئے، سمت القدم سے دوبارہ سمت الراس پر آ جائے. تو یہ جو دائرہ بنے گا تو یہ دائرہ اول السمود کہلائے گا. نصف النہار سے بالکل الٹ بن جائے گا. یعنی کہ آپ سمجھیے کہ جو جماعت کی صف بنتی ہے نا، پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا مغرب کے عین قریب قریب ہوتا ہے، یہ بات حقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے، یعنی کہ 2 3 درجے کی اس کے اندر غلطی ہو جائے گی. جو صف ہے یہ آپ وہ شہر فرض کر لیجیے جیسے نگر پار کر کے لاگے جہاں پر عین مغرب قبلہ ہوتا ہے. تو اب وہ وہاں پر جو صف ہے نا، صف کے اوپر اگر سے کوئی دائرہ بنا دیتا ہے تو یہ دائرہ بنے گا دائرہ نصف النہار. اور اگر کوئی مقتدی اور امام صاحب کو ملا کر کوئی دائرہ بناتا ہے، یعنی کہ قبلے کی طرف جانب سے بناتا ہے، تو وہ دائرہ اول السمود بن جائے گا. یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے. اب دیکھیے 12 پڑھتے ہیں. دائرہ اول السمود. یہ دائرہ قرہ عالم کو نصف شمالی و نصف جنوبی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور دائرہ افق و دائرہ نصف النہار کے قطبین یعنی سمت الراس و سمت القدم اور نقطۂ مغرب و مشرق سے گزرتا ہے. یعنی اس کا نصف بالا بقدر عرض البلد خط سوا سے شمال یا جنوب کو اور نصف زیریں مخالف جہت کو ہٹا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں کوئی شہر ہے، مشرق یا مغرب کی جانب یہ بنتا ہے، تو اب جو نقطہ مشرق وغیرہ سے بنے گا تو یہ اتنا ہی دور جا کے بنے گا جتنا کہ اس کا عرض بلد ہوگا. کہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یعنی اس کا نصف بالا اوپر والا جو اس کا حصہ بنے گا بقدر عرض البلد خط استوا سے شمال یا جنوب کو ہوگا اور نصف زیری مخالف جہت کو ہوگا کہ وہ نیچے کی جانب بنے گا. اس کے قطبین نقطہ شمال و نقطہ جنوب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے قطبین کی تعریف کیا پڑھی تھی، یہ اس دائرے سے 90 درجے کی دوری پر ہوتے ہیں. تو یہ جو مشرق و مغرب کے اندر بنے گا، مشرق و مغرب کے اعتبار سے بنے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا قطب بنیں گے وہ شمال اور جنوب بنیں گے کیونکہ وہی 90 درجے کی دوری پر ہے. یہ دائرہ افق کی طرح ہے. یہ دائرہ بھی مختلف بلاد کے لیے مختلف ہوا کرتا ہے. دائرہ اول السمود یہ دوائر اشارہ میں سے ایک دائرہ ہے اور بہت اہم ہے، خاص کر سمت قبلہ میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. تنبیہ جہت قبلہ کی تعین میں دائرہ اول السمود و دائرہ نصف النہار خاص اہمیت رکھتے ہیں. یعنی اگر خاص اول السمود پر واقع ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب خاص اول السمود پر واقع ہے تو پھر وہ مطلب مشرق یا مغرب ہی ہوگا کیونکہ دائرہ اول السمود ہی جب مشرق و مغرب سے گزرتا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ کعبہ اگر خاص اول السمود پر واقع ہے
تو وہ عین مشرق عین مغرب ہوگا. جب عین مشرق یا عین مغرب ہمارا قبلہ ہوگا تو ہمیں شمال یا جنوب کی جانب انحراف کرنے کی حاجت پڑے گی نہیں. اسی کو بیان فرما رہے ہیں. یعنی اگر کعبہ اگر خاص اول سمود پر واقع ہے تو شمال یا جنوب کسی طرف انحراف اصلا نہ ہوگا, اور اگر دائرہ اول سمود سے شمال کی طرف ہے تو انحراف شمالی ہوگا, اور اگر جنوب کی طرف تو انحراف جنوبی ہوگا. اسی طرح اگر خاص نصف النہار بلد پر واقع کعبہ تو مشرق یا مغرب کسی طرف بھی انصراف نہ ہوگا. یعنی کہ نصف النہار, دائرہ نصف النہار کیسے بنتا ہے؟ شمال اور جنوب سے مل کر بنتا ہے. تو جب اسی پر سے دائرہ گزر رہا ہے تو اب جب اسی کے اوپر ہی کعبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے حقیقی عین شمال ہوگا یا عین جنوب ہوگا. جب عین شمال یا عین جنوب کعبہ ہے تو ہمیں کسی طرف انصراف کرنے کی پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اگر نصف النہار سے مغرب کی طرف ہے تو پیچھے کی طرح انصراف غربی ہوگا, اور مشرق کی طرف ہے تو انصراف شرقی ہوگا. اگر اجمالاً اندازہ کرنا ہو کہ کعبہ کس جہت میں واقع ہے تو ایک گلوب لے لیں, اسی طرح رکھیں. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں آپ کو گلوب پر ہی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ایک دو کلاس. اس کو اس کے لیے ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا, اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو کوئی نہ بھائی کو یاد دلا دیں. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ یہ استاد شمال مشرق شمال مغرب جنوب مشرق اور جنوب مغرب یہ جو ہے یہ بھی کچھ بنیں گے ان میں؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی دوبارہ فرمائیے گا, میں سمجھ نہیں سکا. جیسے شمال اور یہ جو چار حصے بھی لکھے ہوئے ہیں, غربی شمالی, شرقی جنوبی, غربی جنوبی, اس کا فرما رہے ہیں. ہاں جی یہ جب چار حصے بن جائیں گے نا, ظاہر سی بات ہے جب آپ دنیا کے چار حصے کریں گے تو اب ایک حصہ ہو جائے گا جس پہ آپ غربی کا بھائی دو, جب آپ دنیا کے دو حصے کریں گے تو ایک اب دو اعتبار ہوں گے. آپ ایک نشان لگائیں گے اگر تو آپ دنیا کو شمالی اور جنوبی حصے میں تقسیم کر دیں گے جیسا کہ خط سیوا والا نشان ہوتا ہے. اور آپ جب طول بلد کی جس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں تو وہ غربی اور شرقی میں تقسیم کر دیتا ہے. تو اب جب آپ اسی طرح کے دو دائرے لگائیں گے تو دنیا چار حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تب جب چار حصوں میں تقسیم ہوگی تو ایک جو شمالی والا ہوگا اس کے اندر غربی بھی پایا جائے گا, شرقی بھی پایا جائے گا. اسی طرح جو جنوبی والا ہوگا اس کے اندر بھی ایک حصہ شرقی اور ایک حصہ غربی ہوگا. سمجھ گئے؟ جی سوال یہ شرقی اور نقطہ شرقی جو آپ کو بتایا تھا اس میں فرق سمجھ میں نہیں, فرق کیسے پتہ چلے گا؟ ایک سیکنڈ. مشرق اور نقطہ مشرق اور مغرب اور نقطہ مغرب کا فرق. دیکھیے مغرب, مائک بند کریے. مشرق جو ہے نا وہ یہ عام ہے. مشرق کا معنی کیا ہے؟ مشرق اس میں ظرف کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ. تو اب جس جگہ سے سورج طلوع ہوگا اس کو آپ مشرق بولیں. اب یہ کبھی جب آپ سردی کے دن چل رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سورج جو ہے جنوب کی جانب ہوتا ہے, تو آپ آسان سی بات ہوگی اب آپ کے لیے. اور اسی طرح جب سورج شمالی علاقے میں ہوگا تو سورج شمال کی طرف ہٹ کے طلوع کرتا ہے. تو اب یہ جو جتنی بھی جگہ ہوں گی تمام کی تمام یہ تمام کی تمام مغرب کہلائیں گی. یعنی کہ اگر طلوع کی بات کریں تو مشرق کہلائے گی, غروب کی بات کریں تو مغرب کہلائے گی. لیکن جو نقطہ یعنی کہ پتہ چلا روز تبدیل ہوتا ہے نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب, لیکن جو نقطہ مشرق ہے یعنی مغرب اور مشرق تو روز تبدیل ہوتے ہیں, لیکن جو نقطہ مشرق ہے اور نقطہ مغرب ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے معین ہے کہ یہ بندے کے یعنی کہ سامنے کے 90 درجے میں بنتا ہے. عرض بلد کی 90 درجے کی دوری کے اوپر چاروں سمتیں بنتی ہیں.
تو جو مغربی جانب ہوگی اس کو آپ نقطہ مغرب کہہ دیں گے، اسی طرح سے بنے گی. تو جو نقطہ مغرب ہے یہ خاص ہے، یہ کوئی تبدیل نہیں ہوتا اور یہ 90 درجے کی دوری پر متعین ہے. جبکہ جو دوسرا والا مشرق یا نارمل یہ مغرب ہوں گے ان کے درمیان کبھی فرق زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا. اسی طرح قطب شمالی وغیرہ کے اندر بھی یہی صورتحال پیش آئے گی. جیسے کہ جو کوئی شخص ہی قطب شمالی پر کھڑا ہوا ہے تو اب اس کا جو نقطہ شمال اور نقطہ جنوب بنے گا وہ کہاں پر بنے گا؟ لیکن خیر یہ الگ بات ہو گئی کیونکہ اس کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اس جگہ پر کوئی سمت وغیرہ نہیں ہے. باقی اس سے کم جو یہ سوال ایک میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ بات چھوڑ دیں کہ جو قطب پر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سمت نہیں ہوتی، لیکن جو قطب سے آس پاس واقع ہیں تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے قطب شمالی تو سب کے لیے وہی رہے گا لیکن نقطہ شمال اور نقطہ جنوب تبدیل مشرق اور مغرب روزانہ چینج ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے ایک ہی رہتا ہے نا. اگر ہم سینٹر میں کھڑے ہوں سیدھی جانب مشرق الٹی جانب مغرب. وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل نقطہ مغرب ہوتے ہیں جو ہمارے ایک ہی تبدیل رہیں گے نا. میں نے عرض کیا نا کہ جیسے آپ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور اس طرح آپ نے پڑھی ہوگی جیسے آپ سے ماشاء اللہ کا تعلق ہے کہ رب المشارق والمغارب انا لقادر، وہ مشارق اور مغارب کا رب ہے. اسی طرح سورہ رحمان کی آیت مبارکہ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغربوں کا رب. اور اسی طرح ایک اور آیت یہ بھی ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو، مشرق اور مغرب کا رب. تو اب یہاں پر جو جمع آئی ہے تو اگر مختلف نہیں ہوتے تو جمع کیوں لائی جاتی؟ تو یہ کہ روز کے مشرق و مغرب تبدیل ہوتے ہیں یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ مراد ہے. اب ہمارے یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو عمومی باتیں کی جا رہی ہوتی ہے. آپ کسی اور کو جا کے بولیں بھائی یہ روز مغرب تبدیل ہوتا ہے تو بولے گا کیا ہو گیا بھائی زیادہ توفیق پڑھ لی اس وجہ سے دماغ کام کم کر رہا ہے. تو اس طرح کی بات ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جو فن کی باتیں ہیں وہ فن کی باتیں عموماً بہت ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں. جبھی انہوں نے تنبیہ کر کے خاص اس کے اوپر توجہ دلائی ہے. اگر اس طرح یہ عام بات ہوتی تو اتنے زیادہ توجہ نہ دلائی جاتی. جی کسی اور کو کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. انشاءاللہ دائرہ سمتیہ سے ہم کل پڑھیں گے. کل کی کلاس انشاءاللہ 2:30 سے 3:30 کے وقت پر ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق. میں انشاءاللہ گروپ میں بھی اس کا میسج چلا دوں گا. کوئی سوال ہے ورنہ ہم کلاس کا اختتام کریں. کل سے یا کل ہی؟ کل اتوار کا دن ہے. یہ کوئی نقشہ ہو جس کے اندر کتب اور اس کے اندر نشاندہی کر جیسے کتب یہاں پر ہوتا ہے دائرے یہاں پر ہوتا ہے اس کے مطابق. میں انشاءاللہ اس کی کوئی تصویر دیکھ لوں گا ورنہ انشاءاللہ بنا کر اور بلوگ میرا نیت ہے انشاءاللہ کل کے لوگ سے وضاحت کرنے کی انشاءاللہ اس پہ مزید واضح ہو جائے. ٹھیک ہے ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جنہوں نے مشقیں نہیں کی ہوں وہ برائے مہربانی مشقیں فرما لیجیے. بھی 1-2 دن کے بعد پھر ہمارے مشقیں شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ جو کشف اللہ کے 10 قواعد ہیں تو ابتدائی جو 4 قاعدے ہیں ان کے اندر تو کوئی کیلکولیشن کی حاجت نہیں ہوتی. حضرت علیہ الرحمٰن نے قاعدے ایسے بیان فرمائے کہ ان جگہوں کے لیے بغیر کسی کیلکولیشن کے وہ کارآمد ہے. بقیہ جو قواعد ہیں ان کے اندر کیلکولیشن یعنی کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کی حاجت ہوتی ہے. تو پھر دوبارہ مشقیں اسٹارٹ ہو جائیں گی. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے 10 قواعد مکمل ہوتے ہی پھر ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے لیول 3 کا وہ مکمل ہو جائے گا. اور ٹیسٹ بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.